بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین، سب سے خیر اور بھلائی والا وہ انسان ہے جو اپنی پوری زندگی قرآن مجید کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن مجید سیکھے اور پھر قرآن مجید سکھائے۔ پہلے قرآن مجید خود سیکھ رہا ہے، کئی سال اس میں لگ گئے، پھر کئی سال آگے قرآن مجید کی اشاعت میں، سیکھنے سکھانے میں لگ گئے۔ تو جو انسان اپنی پوری زندگی قرآن کے ساتھ جوڑ لے، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اللہ نے اس کو شاندار اور ایک تر و تازہ لقب عطا فرما دیا، خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ جو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ رہا ہے اسے بھی اپنی فضیلت کا علم نہیں، اور جو نہیں جوڑا وہ بھی اس کمی اور اس محرومی کا احساس نہیں کرتا۔ تو خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھ بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے۔ ایک پیغام ہے اس حدیث میں، ایک پیغام ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کو سیکھنا بڑی نعمت ہے، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا حفظ کرنا بڑی نعمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی خیر ہے۔ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سیکھیں۔ دوسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا، یہ بتائیے اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا فیورٹ انسان کون ہے؟ من اہل اللہ، اللہ والا کون ہے؟ صحابہ نے اس کی ہمیں سنی، حضور نے فرمایا اہل القرآن، یہ قرآن والے، اہل القرآن، قرآن مجید کے حافظ اور حاملین اور قرآن مجید پر عمل کرنے والے لوگ، یہ ہے اہل اللہ، یہ ہے اللہ کے فیورٹ لوگ، اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں بہترین پیغام ملا ہے کہ قرآن مجید کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں، محنت کر کے قرآن کو حاصل کریں اور پھر جی جان سے اس کی خدمت کریں، اپنی پوری زندگیاں اس کام کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے جب انسان اللہ کے کلام کے لیے اپنی زندگی، اپنی اولاد کو وقف کرے گا، حافظ بنے گا، عالم بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی برکت سے، اس علم کی برکت سے چار چاند لگا دے۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں سبق کے بارے میں، کہ جب قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرتے ہیں تو بچے کے سامنے سب سے پہلی چیز آتی ہے سبق۔ سبق یاد کرنے کے لیے عموماً جو ہم طریقے اختیار کرتے ہیں، 3 طریقے زیادہ تر رائج ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ بہتر طریقہ ان میں سے پہلا طریقہ بہتر ہے، آگے والے جو 2 طریقے ہیں وہ میری رائے میں بچے کے حفظ کے لیے اتنے مفید نہیں، آسان نہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے سبق یاد کرنے کا، جب بچہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے تو اس کو سب سے زیادہ بہتر طریقے پر یہ بات سمجھائی جائے کہ قرآن کا سبق یاد کیسے کریں۔ سبق یاد کرنے سے پہلے لازمی جو چیز ہے وہ ہے مطالعہ، یعنی جو نیا سبق مل رہا ہے استاذ کو چاہیے، طالب علم کو چاہیے کہ پہلے اپنے مطالعے کے اندر اپنی آیات کی نوک پلک ٹھیک کر لیں، الفاظ، تجوید اور اس کی حرکات، مدات کو صحیح طریقے پر جان لیں، ادائیگی جان لیں، یعنی دیکھ کر بغیر غلطی کے، چاہے وہ حرکات کی ہو، چاہے وہ نسیان کی ہو، چاہے وہ لفظی ہو، ہر طرح کی غلطیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ یہ مطالعہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو بچہ مطالعہ اچھے طریقے سے استاذ کو سنا دیتا ہے اور استاذ کو اپنا مطالعہ جب وہ اچھا سناتا ہے تو اس کی لفظی غلطیاں نہیں آتی۔ جب وہ رٹا لگا رہا ہے اور رٹا لگاتے وقت اگر اس کی لفظی غلطیاں ہیں، مطالعہ اس نے صحیح انداز میں نہیں کیا، کہیں اس کی حرکت غلط ہے، زبر کو زیر پڑ رہا ہے، زیر کو پیش پڑ رہا ہے، یا کہیں تقدیم و تاخیر کی غلطی ہے کہ کوئی حرف پہلے اس کو بعد والے کو پہلے پڑھ رہا ہے، یا کوئی مدہ کی غلطی ہے، کہیں کھینچنا نہیں کھینچ رہا، یا نہیں کھینچنا اس کو کھینچا جا رہا ہے، کہیں مجہول پڑھ رہا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو لفظی غلطیاں ہیں، یہی غلطیاں
بہت خطرناک ہیں. بچہ 100% محنت کر رہا ہے, استاد 100% محنت کر رہا ہے, پیرنٹس 100% اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, وقت بھی خرچ ہو رہا ہے, محنت بھی لگ رہی ہے, صلاحیتیں بھی لگ رہی ہیں, لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے. لفظی غلطیاں, پختہ غلطیاں, سبق میں غلط رٹا لگ رہا ہے. ایک چیز کو بچے نے رات بھر یاد کیا, صبح آ کر سنایا, غلطیوں پر غلطی. استاد کہہ رہا ہے آپ نے سبق یاد نہیں کیا, بچے کے والدین کہہ رہے ہیں سبق یاد نہیں کیا. بچہ والدین کو بھی سمجھا رہا ہے, استاد کو بھی سمجھا رہا ہے میں نے تو یاد کی ہے, میں نے تو بڑی محنت کی ہے, لیکن نہ بات یہاں مانی گئی نہ یہاں مانی گئی, اور بچہ مایوسی کا شکار ہو رہا ہے. بچہ اپنی تعلیم سے اس کا دل اوچاٹ ہو رہا ہے, اس کی توجہ, اس کا شوق, اس کی رغبت, اس کی محبت, اس کی محنت سب ضائع ہو رہی. تو سب سے پہلی چیز استاد کو چاہیے, بچے کو چاہیے مطالعہ مضبوط کر, مطالعے میں لفظی غلطیاں نکلیں اس کو صحیح انداز میں دیکھ لیا جائے, توجہ اور سنجیدگی سے, بڑے غور و فکر سے. جب مطالعہ صحیح معنی میں ہو جائے اور کمپلیٹ مطالعہ بغیر غلطی کے جب سمجھ میں آ جائے, پھر اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ جب سبق کی پہلی آیت کو یاد کیا جا رہا ہے, اگر وہ ایک آیت ایک لائن سے کم ہے یا ایک لائن کے برابر ہے, تو پوری ایک لائن یا پوری ایک آیت یا آدھی لائن یاد کی جائے, اس کو خوب رٹا لگایا جائے, 10 بار 20 بار 25 بار 30 بار اس کو خوب یاد کیا. جب وہ اچھی طرح سے بچے کو آیت یا وہ آدھی لائن یاد ہو گئی, تو اب دوسری آدھی لائن کو یا دوسری آیت کو پھر وہ رٹا لگائیں, اور ایسا خوب رٹا لگائیں, اتنا زیادہ اس کو دہرائیں کہ وہ پختہ ہو جائے, اس میں غلطی اٹکن نہ آئے. سوچے بغیر پڑھ رہا ہو, پختہ پڑھ رہا ہو, بغیر سوچے خوب یاد ہو جائے. پھر یہ جو دو حصے ہوئے, یعنی پہلی آیت یا آدھی لائن اور دوسری آیت یا دوسری آدھی لائن, ہمارے یہاں عموماً غلطی یہ ہوتی ہے کہ جلدی کے چکر میں, اب ایک استاد بچے کو پڑھانے کے لیے آ رہا ہے یا بچہ خود اپنے آپ گھر پر پڑھ رہا ہے, تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ استاد جلدی یاد کروانے کے چکر میں یا بچہ جلدی یاد کرنے کے لیے ایک آیت کو یاد کیا آدھی لائن, اس کے بعد دوسری آدھی لائن. اب یہاں پر ان دونوں کو ملا کر یاد کرنا تھا, ان دونوں آیتوں کو ملانا تھا کہ دو آیتیں یا دو حصے آدھی آدھی لائن کے پورے کر لیے, ایک لائن ہو گئی, تو اب اس پوری لائن کو بھی رٹا لگا کے یاد کرنا تھا, پہلے والے حصے کو دوسرے والے حصے کو, دونوں حصوں کو ملا کر یاد کرنا ضروری تھا. یہاں پر ہوا کیا کہ وہ پہلی لائن کو یاد کیا, اس کے بعد دوسری لائن پر گئے, یہ پہلی آیت کو یاد کیا, پھر دوسری آیت پر گئے, اور دوسری آیت رٹا لگانے کے بعد فوراً تیسری آیت کی طرف اور چوتھی آیت کی طرف چلے گئے, اور اس طریقے سے پورا سبق یاد کیا گیا. لیکن یہ سبق یاد کرنا ایسے ہے جیسے کہ ریت پر, دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے ریت پر ہم نے کوئی نام لکھا, لہر آ رہی ہے اسے مٹا کر جا رہی, لہر آ رہی ہے اسے مٹا کر جا رہی. تو ہم سبق یاد تو کر رہے ہیں لیکن پیچھے کا بھول رہے. ایک لائن یاد کی اور اسے پختہ کر لیا, پھر دوسری لائن یاد کر رہے ہیں اور پھر تیسری لائن یاد کر رہے ہیں, پہلے کی دو لائنیں بھول گئے. تو اس طرح سبق یاد کرنے سے ہمارا وقت زیادہ لگے گا, محنت زیادہ لگے گی, اور اس سے زیادہ تر بچے کا سبق کچا رہ جاتا ہے, پکا نہیں ہوتا. تو طریقہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک لائن یاد کر رہے ہیں, اس کو اچھی طرح سے رٹا لگا رہے ہیں, جب اس کو اچھی طرح خوب پختہ یاد کر لیں تو پھر دوسری لائن یاد کریں, جب دوسری لائن پختہ ہو جائے تو پھر ان دونوں لائنز کو, ان دونوں سطروں کو ملا کر یاد کریں. پھر تیسری لائن جب یہ دو لائنیں پختہ ہو گئی, یاد ہو گئی, تو پھر اس کے بعد ہم نے تیسری لائن یاد کرنے کی طرف جانا. جب تک یہ دو لائنیں بغیر غلطی بغیر اٹکن کی یاد نہ ہو, ہم نے تیسری لائن کو نہیں چھیڑنا, تیسری آیت کو نہیں یاد کرنا. پہلے دو آیت ہو گیا, جب دو لائنیں بغیر غلطی اٹکن کی یاد ہو جائیں گی تو اب تیسری لائن, تیسری آیت شروع کریں, اس کو رٹا لگائیں. تیسری لائن یا تیسری آیت یاد ہونے کے بعد پھر دوبارہ تینوں لائنوں کو پختہ یاد کرنا, بغیر غلطی بغیر غلطی بغیر اٹکن. ٹھیک, پھر اس کے بعد چوتھی لائن ہے, جب چوتھی لائن یا چوتھی آیت یاد ہو جائے پھر دوبارہ شروع سے لے کر 4 لائنیں 4 آیتیں پختہ بغیر غلطی بغیر اٹکن. یہ پختہ کرنے کا طریقہ ہے.
جب اس طریقے سے بچے کو سبق یاد کروایا جائے گا تو یہ مغرب کا سبق صبح کام آئے گا. صبح صرف تازہ کرنے کی ضرورت ہوگی، پختہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم وہ اسٹائل کریں گے کہ ایک لائن یاد کرنے کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور واپس ملا کر اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو یہاں سے غیر پختہ سبق ہے. صبح دوبارہ یاد کرنا پڑے گا، اور پھر سبکی میں دوبارہ یاد کرنا پڑے گا، منزل میں دوبارہ یاد کرنا پڑے گا. بچے کا سبق کانفیڈنس کے ساتھ نہیں ہوگا، بچے کے سبق میں اعتماد نہیں ہوگا، بچے کے سبق میں پختگی نہیں ہوگی. تو بچے کا جب ہم نے سبق یاد اس طرح سے کروا دیا، یا اس بچے نے سبق اس طرح یاد کر لیا، تو انشاءاللہ تعالی بچے کا سبق پختہ ہوگا. تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بھی اس کے ذمن میں آیا کہ ہم آدھی لائن یا ایک لائن یاد کروا کے آگے جا رہے ہیں، اور پیچھے اس کو 2 آیتوں کو 3 آیتوں کو ملا کر یاد نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بچے کا سبق غیر پختہ ہو. اور اس کے علاوہ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات حفظ کرنے والے بچوں کو سبق یاد کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا. استاد کہتا ہے مطالعہ کر لیا، اب یاد کرو. بچہ سبق یاد کرنا شروع کرتا ہے، اس کو مثال کے طور پر 10 لائنیں سبق ملی ہے، اور وہ پوری 10 لائن شروع سے لے کر آخر تک پہلے ایک مرتبہ پوری 10 لائنیں دہرائے گا، پھر دوسری مرتبہ پوری 10 لائنیں دہرائے گا. اس طرح وہ ایک ایک آیت کر کے یاد نہیں کرے گا، بلکہ پوری 10 کی 10 آیت ایک دفعہ پڑھے گا، پھر دوسری مرتبہ بھی پڑھے گا. اس طرح وہ حفظ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بھی مشکل طریقہ ہے. اس طرح بھی یاد ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک مشکل طریقہ ہے. اما پارے میں تو یہ طریقہ چل جاتا ہے، لیکن آگے قسم اللہ اور حامیم اور الیہ ردو میں جا کر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تھوڑا تھوڑا اسٹیپ میں، یعنی بچے کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا دیں. یعنی پہلے جب یاد کر رہا ہے تو آدھی لائن یاد کروائیں یا آدھی آیت یاد کروائیں. اس سے کیا ہوگا کہ جتنا چھوٹا بچے کو ملے گا، اس کو آدھی لائن یاد کرنی ہے، تو اس سے وہ آسانی سے یاد بھی کرے گا، اس کی ہمت بھی بڑھے گی کہ جلدی یاد ہو رہا ہے، اور وہ آگے بڑھے گا. جتنا زیادہ ہم دیں گے اس کو یاد کرنے کے لیے، اتنا بچے کے اندر وہ دیر سے یاد ہوگا اور بچے کا شوق کم ہوگا. اس کی مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے اور وہ چھوٹے بچے کو ہم کھانے کے لیے بڑا لقمہ دے رہے ہیں، آدھی روٹی دے رہے ہیں، بڑا لقمہ دے رہے ہیں. جو بڑا آدمی اس لقمے کو کھا سکتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو ہم نے روٹی کا وہ اتنا بڑا ٹکڑا دے دیا اور کہا کہ پورا کھاؤ. وہ ایک لقمے میں اس کو کیسے کھا سکتا ہے؟ اس کے منہ کی صلاحیت سے زیادہ ہے، اس کی کھانے کی صلاحیت سے زیادہ ہے. تو اس لیے جتنی اس کی منہ کی گنجائش ہے، اتنا چھوٹا لقمہ اس کو بنا کر دیا جائے. ایک چھوٹا بچہ جب قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی صلاحیت کتنا یاد کرنے کی، تو اس کو اتنا دیا جائے. زیادہ یاد کروانے کے لیے وہ اس کی صلاحیت اس کے سنبھالنے سے باہر ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کو سبق یاد کروانے میں بہت اہم کردار ادا کریں، بہت اہم کردار ادا کریں. اور میری اس پہ کچھ تجاویز ہیں بچے کے سبق سنانے کے ٹائمنگ کے حوالے سے، کہ بچہ جو سبق سنائے گا استاذ کو، وہ کس ٹائم سنائے. انشاءاللہ تعالی میں اپنی دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھوں گا کہ ادارے میں استاذ کے سامنے بچے کو سبق کس ٹائم سنانا چاہیے، جس سے اس پر رات کے وقت میں سبق یاد کرنے کی ذمہ داری بھی ختم ہو سکتی ہے، اور اس کا استاذ کے ہی سامنے سبق سب کی منزل تینوں کام مکمل ہو جائیں. ایسا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات بیان کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.